اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعا لینے کا ایک وظیفہ بتایا ہے، اور وہ بھی بخشش کا وظیفہ، اور وہ بھی اللہ کے سب سے مکرم مخلوق، گناہوں سے محفوظ فرشتوں کی دعا کہ اپنے جسموں کو صاف رکھو، اللہ تمہیں صاف اور پاکیزہ کر دیں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں رات گزارتا ہے اور وہ تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ آ بیٹھتا ہے، لا ينقلب ساعة من اللیل، جب بھی رات کے کسی حصے میں وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اس لیے کہ یہ رات طہارت میں گزار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل فرض ہو جائے، رات کے ابتدائی حصے میں غسل فرض ہو جائے، اور جسم کے اندر سے نکلنے والا، جسے کہیں کہ جس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کیفیت آ جائے، تو کم از کم صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس گندگی سے صاف کر لے اور نماز کا سا وضو کر لے۔ کم از کم صورت یہ ہے کہ کم از کم وہ جسم پہ گندگی لگی نہ رہے، اور کم از کم نماز کا سا وضو کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر وظیفہ زوجیت کی ضرورت پڑتی تو وہ رات کے تہائی حصے میں اسے ادا کرتے، وظیفہ زوجیت، تاکہ جسم کو پاک کرنے میں جلدی اور آسانی بھی ہو، اور رات کے آخری حصے کے اندر اپنی جسم کو پاک کر کے اور پھر نماز کا، تہجد کا اہتمام اور دیگر معمولات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت رات کے ابتدائی حصے کے اندر ہو تو پھر فرمایا کہ طاہروا ہذه الاجساد، یعنی پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ ورد انہ یستحب الوضوء لمن جامع اہلہ، لکھا ہے کہ پھر مستحب ہے کہ جس نے اپنے وہاں وظیفہ زوجیت ادا کیا کہ وہ کم از کم وضو کر لے، اور اس نے اگر یہ چاہا کہ غسل کو مؤخر کر دے رات کے تہائی حصے تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر اس نے غسل کو مؤخر کر دیا، گناہ کی بات نہیں ہے، مؤخر کر سکتا ہے۔ لیکن اس حکم پر بھی عمل ہو جائے، طاہروا ہذه الاجساد، اپنے جسم کو پاک کر لو، کہ کم از کم جسم کی وہ گندگی ہٹا لے اور وضو کی کیفیت اختیار کر لے۔ واراد معاودۃ الجماع وهذا ما ذهب الیہ جمہور الفقہاء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، جب آپ آرام کا ارادہ فرماتے اور آپ پر غسل فرض ہوتا اور آپ چاہتے کہ آرام کرو اور غسل آپ پہ فرض ہوتا، توضأ وضوءه للصلاة، تو آپ کم از کم نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ یہ امت کی سہولت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل اختیار کیا۔ یہ نہیں کیا کہ جیسی جنابت ہوئی غسل فرض ہوا، امت پر یہ لازم نہیں کیا کہ اب فوراً غسل کر لو، بلکہ اتنی مہلت دی کہ رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر غسل کر لے گا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پسند کیا فرمایا کہ کم از کم وہ گندگی صاف کر کے وضو کی کیفیت اختیار کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑا نور ہے، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آخرت کے لحاظ سے اجر و ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے، اس کی دنیاوی برکتیں بھی بہت ہیں۔
دنیاوی برکتیں بھی بہت ہیں اور اس کے اندر دنیاوی خیریں بھی بہت ہیں۔ آج دنیا جب تحقیق کرنے نکلی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر جب اس نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا تو اس نے فوائد گنانا شروع کر دیے، نفع بتانا شروع کر دیے کہ جسم کے لحاظ سے یہ فائدہ ہے، اور جسے کہیں کہ صحت کے لحاظ سے یہ فائدہ ہے، اور اس کی انسان کے اندر کی جو مشینری ہے اس سے اتنا نفع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا ریسرچ کے لحاظ سے جہاں اب تک پہنچی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی سنتوں میں اس سے بھی زیادہ نفع ہے، اس سے بھی زیادہ خیریں چھپی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ انسانی جسم کے اندر، جسم کے لیے اس میں بھلائیاں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک جسم کی مشینری بنائی ہے اور اس مشینری کو صحیح چلانے کے لیے اپنی نبی کی زندگی عطا فرمائی۔ اور بدقسمتی سے اب ہماری نئی نسل کا حال تو یہ ہے کہ نہ یہ کہ رات میں ان کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے، دن بھر بھی چونکہ ان بیچاروں کو نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے، نہ پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ ہے، اور خاص طور پہ جوان بچیاں، نہ انہیں ایام جسے کہیں کہ مخصوص ایام کے بارے میں کوئی آگاہی ہے، نہ ہی مخصوص ایام کے بارے میں کوئی آگاہی ہے، اور پھر دن بھر جسم کی کمزوریوں کا حال یہ ہے کہ قطروں کا بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، غذائیں ایسی ہیں، جسمانی اعصاب کی کمزوری ایسی ہے، پھر آنکھوں کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، تو یہ قطروں کی بیماری کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ ہر وقت آدمی ناپاکی میں گزرتا ہے، اور ناپاکی یہ شیطان کی غذا ہے، ناپاکی یہ شیطان کی غذا ہے، اور جب شیطان اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے پھر کہتا ہے کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے کچھ ہمارے گھر میں ہے۔ ارے بھائی، جب گھر میں ناپاکی ہوگی اور جسم ہر وقت گندگی میں رہے گا تو شیطان کی غذا ہے، وہ شیطان کی غذا ہے، اور شیطان اپنی غذا لینے کے لیے ہر وقت ساتھ رہے گا۔ اور طہارت اور پاکیزگی، سبحان اللہ، یہ اللہ کے فرشتوں کی غذا ہے، اس سے انہیں راحت ملتی ہے اور آدمی کو ان کا پڑوس نصیب ہوتا ہے اور ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاک صاف رکھے۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔